بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اہل مکہ کو مارکہ بدر میں شکست و ہزیمت کا اور اپنے اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے جنگ کے لیے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ مجموعی طور پر 3000 فوج تیار ہوئی۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زریں تھیں۔ یوں ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کی اس ساری نقل و حرکت کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے، ایک خط فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قاصد بہت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ مدینے تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ لوگ ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بھی بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانگی کا حکم فرمایا اور وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک دستہ مہاجرین کا، جس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، ایک انصار کے قبیلہ اوس کا دستہ، اور ایک انصار ہی کے قبیلہ خزرج کا دستہ۔ پورا لشکر 700 میدان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دستہ ماہر تیر اندازوں کا منتخب فرمایا، جس کی تعداد 50 تھی، اور ان کی کمان عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو کہ وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں۔ ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ قائم رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بھی بند فرما دیا جس سے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت اور عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار کر ہی نہیں سکتا۔